الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ
سامعین محترم، اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں ہمارے خالق و مالک اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سامنے سابقہ انبیاء اور رسولوں میں سے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، تاکہ آپ کے دل کو تسلی ملے، ما نثبت به فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق، اور جو بھی ہم نے آپ کے سامنے واقعات بیان کیے ہیں وہ سب برحق ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے حالات و واقعات میں ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، واعظ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے کئی واقعات اجمالاً اور کئی تفصیلاً بیان کیے ہیں۔ مقصد امام الانبیاء سید المرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا، اور جو مخالفین ہیں ان کے لیے بطور عبرت، اور عام ایمان والے مسلمانوں کے لیے واعظ و نصیحت۔ تو حضرات گرامی، اجمالاً اختصاراً اکثر خطبات کے دوران انبیاء علیہم السلام کے تذکرے گاہے بگاہے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تفصیلاً کچھ انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے حالات و واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نصیحت حاصل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، جن کا تذکرہ سابقہ 2 جمعۃ المبارک کے خطبات میں نے بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد وہ نبی، وہ رسول
جو اپنی قوم کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آئے اور باقاعدہ انہوں نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور ان کی عمر اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ عرصہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت و تبلیغ کا بیان کیا ہے۔ اور سب سے پہلا شرک والا کام جو ہے وہ اسی قوم سے ہوا، اور اسی لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے دور میں ایک دفعہ تمام لوگ پانی میں غرق ہو چکے تھے، اور وہی بچے تھے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہی سے پھر آگے نسل چلی۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شیس علیہ السلام، جن کا نام احادیث میں آتا ہے، اور ان کے بعد ادریس علیہ السلام، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ان لوگوں کے سامنے ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ سچے، حلیم، بردبار، صابر اور شاکر نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ عبادت گزار، پرہیزگار، متقی بندے تھے، جس وجہ سے ہم نے ان کو بڑے عظیم اور بلند مقام پہ فائز کیا۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے 5 ایسے بزرگ نیک آدمی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اور بڑے خوبصورت طریقے سے عبادت کی، لوگوں میں ان کا بڑا وقار تھا، بڑے عزت سے لوگ ان کو دیکھتے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی عقیدت تھی، محبت اور احترام تھا۔ جب یہ 5 بزرگ وفات پا گئے تو جن کے دلوں میں ان کی عقیدت اور محبت تھی وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہم سے جدا ہو گئے۔ ابلیس شیطان ان کے پاس بڑا خیر خواہ بن کر، ناصح بن کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ان بزرگوں کے
نقشے، ان کے مجسمے، ان کی تصویریں بنا کر ان جگہوں پہ رکھ دو، سجا دو جہاں یہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب تم ان کے مجسموں کو دیکھو گے تو تمہارے دلوں میں بھی شوق پیدا ہوگا، تم بھی اسی طرح عبادت کر سکو گے جیسے وہ کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہی کیا، اس لیے کہ انہیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ یہ ابلیس شیطان ہے، اور شیطان گمراہ کرنے کے لیے بڑی چالیں چلتا ہے، بڑے حربے اور بڑے طریقے استعمال کرتا ہے۔ اس کے مکر و فریب سے وہی بچ سکتے ہیں جن کو اللہ بچانا چاہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ملعون سے محفوظ فرما دے۔ انہوں نے تو اس نیت سے ان کے نقشے، ان کے مجسمے بنائے تاکہ ان کی طرف دیکھ کر ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو اور ان کی طرح ہم بھی اللہ کی عبادت کریں۔ وقت گزرتا رہا، جب یہ بنانے والے دنیا سے رخصت ہو گئے اور نئی نسل آئی، ان کو ابلیس شیطان نے یہ پٹی پڑھائی، یہ باور کرایا کہ تمہارے جو بڑے تھے، اسلاف تھے، تمہارے بزرگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کو بھی پکارا کرتے تھے۔ بعض دفعہ بزرگوں کی، بڑوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بعد میں آنے والوں کے لیے گمراہی اور ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے بڑوں کو بھی سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ لوگوں نے ان 5 بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود سمجھ لیا، اللہ کی بھی عبادت کرتے، اللہ کے ساتھ ان کی بھی، اللہ کو بھی پکارتے اور اللہ کے ساتھ ان کو بھی۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس کام سے روکنے کے لیے اور انہیں سمجھانے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے، ان 5 سے ہٹانے کے لیے اور اکیلے اللہ کی در پہ جھکانے کے لیے ان میں سے سیدنا نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا اور انہیں اپنا پیغام دے کر ان کی طرف بھیجا، اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تقاریر کو، ان کے مواعظ کو، ان کے اور ان کی قوم کے حالات و واقعات کو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ بیان کیا ہے، اور ایک سورت اللہ نے نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ نوح علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو دردناک عذاب آنے سے پہلے پہلے آگاہ کر دیں، ان کو سمجھا دیں، ان کو ڈرا دیں۔
قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ نوح علیہ السلام آئے، آ کر فرمانے لگے اے میری قوم کے لوگوں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور سمجھانے والا بن کر آیا ہوں، اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں ان اعبدوا اللہ واتقوہ وأطیعون، کہ تم ان سب کو چھوڑ کر اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرے اطاعت اور فرما برداری کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ جب تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں ایک وقت تک مزید مہلت عطا کریں گے، اور اللہ کریم تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اپنے نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ جو مہلت عطا کرتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، آہستہ آہستہ ختم ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے مہلت ختم ہونے سے پہلے پہلے اور دردناک عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو اور سیدھی راہ پہ آ جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے بڑے نرم لہجے سے، بڑے عمدہ اور احسن انداز میں اچھے طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا، مگر قوم کی بدقسمتی، بد نصیبی، انہوں نے کئی طرح سے سیدنا نوح علیہ السلام کو جواب دیا اور بحث مباحثہ کیا اور کئی اعتراضات شروع کیے۔ ایک یہ اعتراض فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا۔ اے نوح علیہ السلام، تو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، لیکن ہے تو ہم جیسا انسان، بشر۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے تجھ پہ وحی اتاری، ہم پہ کیوں نہیں اتاری؟ تیرے پاس فرشتہ آتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ اللہ تیرے ساتھ کلام کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر ہمارے اوپر تیری کوئی فضیلت بھی نہیں، ہم سردار ہیں، مالدار ہیں، اور تو ایک عام آدمی ہے، تیرے پاس اتنا مال بھی نہیں، رہنے کے لیے خوبصورت محل بھی نہیں۔ اور پھر یہ لوگ جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے یہ بھی حقیر، فقیر، غلام قسم کے لوگ ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ تیرے پیچھے لگنے والے، تیری پیروی کرنے والے کوئی مالدار لوگ نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، گھٹیا درجے کے، نچلے طبقہ کے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر آپ ہمیں اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں، تو جب ہم آپ کے پاس آئیں ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں، پھر ہم بیٹھیں گے۔
اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ یہ سارے وہی اعتراضات ہیں جو مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے تھے۔ نبی علیہ السلام کا نام سن کر محبت اور پیار سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حیران ہوں، کئی دوست بزرگ خطبہ شروع ہوتے ہی سر گھٹنوں میں ڈال لیتے ہیں۔ میرا خیال پورے ہفتے کی نیند یہاں آ کر پوری کرتے ہیں دوران خطبہ۔ بھی آنکھیں کھول کر بیٹھو پوری توجہ سے، خطبہ سننے کے بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں۔ بات کو سنو اور ذہن نشیں کرو اور کچھ سمجھ کر لے کر جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نبی، اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایسے ہی نہیں بھیجا، اس نے مجھے کچھ دلائل دے کر بھیجا ہے، کچھ نشانات دے کر بھیجا ہے، اور میں بے لوث اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ میں تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا، کوئی سوال بھی نہیں کر رہا، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اور رہا تمہارا یہ کہنا کہ ان فقراء مساکین کو میں اپنے پاس سے اٹھا دوں، ہٹا دوں، یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان لا چکے ہیں، جو اس دین میں داخل ہو چکے ہیں، انہیں میں نہیں ہٹا سکتا۔ اگر میں ایسا کروں تو میں بھی اللہ کی پکڑ میں، اس کی گرفت میں آ جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس کا حکم کہ نئے لوگ اگر آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں فَبِہَا، نہیں تو نہ صحیح، لیکن جو ایمان لا چکے ہیں ان کی دل ازاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور تمہارا یہ اعتراض کہ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، یہ بھی اللہ کی مرضی، وہ اپنے بندوں میں سے یا اپنے فرشتوں میں سے جس کا چاہے پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کر لے۔ اب تم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی، اس میں میرا کیا قصور؟ اور تمہارا یہ اعتراض کہ میں مالدار نہیں ہوں اور میرے اندر وہ صفات نہیں جو اللہ کی خاص صفات ہیں، تو میں نے اس کا دعویٰ کب کیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے ساتھ مجھے بھی پکارو، تو میرا نبی اور رسول بن کر آنے کا مقصد ہے کیا؟ میں تو اس سے روکنے کے لیے آیا ہوں کہ ہر چیز کا جاننے والا اور جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی حجر، کوئی شجر نہیں ہے کہ جس کے پاس اس طرح کی کوئی طاقت ہو جیسی طاقت اللہ کی ہے۔ یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں۔ فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ
ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر، تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ قل لا املک لکم نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنی امت کے تمام لوگوں کو بتا دیں کہ میں تم سے کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں نفع یا نقصان کا مالک ہوں۔ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہونا تو درکنار، میں اپنے آپ کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور نہ ہی میرے پاس غیب کا علم ہے۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں تمام قسم کے نقصانات سے بچ کر رہتا اور مجھے کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ آتی۔ نہ میں عالم الغیب، نہ نفع نقصان کا مالک، نہ میرے پاس خزانے، پھر کیا ہوں؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ میں تو لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈرانے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو مان لیں گے ان کے لیے جنت کی بشارت، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قوم کے لوگ اسی طرح اعتراضات کرتے رہے، تو سیدنا نوح علیہ السلام اب اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، دعا اور التجا کرتے ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ فرمانے لگے اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے تو نے جو پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے میں نے وہ پیغام تیرے بندوں تک یعنی اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچایا، دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی، اونچی آواز سے بھی آہستہ آواز سے بھی،
مجمع عام میں بھی اور اکیلے اکیلے کو بھی میں نے کوئی بھی طریقہ جانے نہیں دیا، ہر طریقہ استعمال کیا، پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقہ سے یہ لوگ سمجھ جائیں اور مان لیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب مجھے دیکھتے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، میں تھوڑا سا اپنی آواز کو اور اونچا کر دیتا، پھر مجھے دیکھ کر اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال کر اپنے آپ کو چھپا لیتے، مجھ سے اپنا رخ پھیر لیتے اور کئی دور سے دیکھ کر ہی راستہ بدل لیتے، کہیں اس کی آواز ہمارے کان میں نہ پڑ جائے۔ یہ تھی قوم کی ضد، ہٹ دھرمی اور جہالت، اور اصل میں تھی ان کی بد نصیبی اور بد قسمتی۔ اللہ نے ان کے پاس اپنا نبی، اپنا رسول بھیجا، لیکن انہوں نے ان کی قدر نہ کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کو اپنے رب کی نعمتیں بھی یاد دلائیں، اپنے رب کی قدرتیں بھی یاد دلائیں، اپنے رب کی قدرت کے کرشمے بھی ان کے سامنے بیان کیے، اور فرمایا دیکھو جن مقاصد کے لیے ان اولیاء، ان بزرگوں کے مجسموں کو، ان کے نقشوں کو، ان کے تصویروں کو تم بناتے ہو اور پکارتے ہو، یہ سارے کام تو وہ کرتا ہے، وہ کون سا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہو سکتا، جس کے حل کے لیے تم ان کے آستانوں پہ آتے جاتے ہو؟ اور ذرا دیکھو نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشمے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اللہ کی طاقت کا ذکر، اور انہی آیات کا ترجمہ کسی اللہ والے نے اس طرح کیا، بڑے سادہ الفاظ میں۔ اگر توجہ کریں گے تو بات انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گی، اگر اس طرح بھی سمجھ میں نہ آئی تو اس سے زیادہ آسان اور کوئی طریقہ نہیں سمجھنے کا۔ اور دیکھو، اللہ باجوں کوئی بھی نہیں مار سکدا، اللہ باجوں کوئی نہیں ڈبیاں نو تار سکدا، چھڈ دے تو بندیا جھوٹ بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، رب دا دتا تو ہنڈاویں بندیا، اس نو پکار جیدا کھاویں بندیا، چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، جے آسمانوں سٹے تے نہیں کوئی مار سکدا، جے پانی وچ ڈوبے کوئی نہیں تار سکدا، قرآن واقعات دسے کھول کھول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے،
ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਉਸੇ ਦੀ عطا, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਕਰਦਾ। کن فیکون دیتے راز کھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور ویکھو کیسے کام کیتے ذات رب دے، مٹی وچوں ہر ایک چیز لب دے۔ لکھاں چیزاں مٹی وچ کول کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ کی قدرت، بچہ اڈی رگڑے فوارا کڈ دے، بچہ اڈی رگڑے فوارا کڈ دے، چھری تھلیوں اسماعیل پیارا کڈ دے۔ نرالے او دے کام بڑے انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ پنگھوڑے وچ عیسیٰ نو بلایا رب نے، دریا وچوں موسیٰ نو بچایا رب نے۔ لہراں نے سلایا انہوں دے کے جھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ آگ ٹھنڈی کیتی اپنا خلیل گھل کے، کعبے نو بچایا ابابیل گھل کے۔ ہاتھی سارے ڈگے پے کول کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور کیویں تاریاں دے رب نے نگینے جڑے نے، ویکھو تے سے کیویں آسمان کھڑے نے۔ تھما تھما تھلے نہ کوئی دتے پول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا، بدلاں وچوں پانی دا فوارا کڈیا۔ اور سمندراں وچوں موتی کڈے رول رول نے، اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور چڑی تے معمولا شنگھارے رب نے، مور اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے۔ کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اج بندیا تو رب نو بلا چھوڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اور اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور رب ویکھو کر رہے کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا۔ زمیندار کٹھے کیندی زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ او بندیا تو پڑھ لے قرآن رب دا، جیدے وچوں رب دا ہے شان لبدا۔ پتہ نہیں تو کدوں اے اوراق پھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اگر اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے، قرآن پڑھا کر، قرآن کا ترجمہ پڑھا کر۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ قرآن کی طرف آؤ، قرآن پردے ہٹا دیتا ہے، باتیں کھول کھول کر واضح کر کے سمجھا دیتا ہے۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اپنے رب کے در پہ بلاتے رہے اور فرماتے رہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس
ایک سائل آیا، کہا حضرت دعا کر دیں، بڑا گنہگار ہوں، اللہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ فرمایا استغفار پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے پڑھا کر۔ اور سائل آیا، کہا حضرت کاروبار جس کی وجہ سے پریشان ہوں، حالات ٹھیک نہیں، دعا کیجیے اللہ کاروبار چلا دے۔ ہماری بھی اب یہی مجبوری ہے نا، ہر بندہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ فرمایا استغفار پڑھا کر، اللہ تعالیٰ کاروبار چلا دے گا۔ تیسرا سائل آیا، کہا حضرت دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کیا کر۔ اور سائل آیا، کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرما دے، کہا استغفار پڑھا کر۔ ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو بھی سائل آتا ہے آپ ایک ہی ورد، ایک ہی وظیفہ بتاتے ہیں، استغفار پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں۔ تو انہوں نے قرآن مجید کی یہی آیات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے کئی فائدے بیان کیے ہیں انہی جملوں میں، ایک ہی جگہ پہ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، وہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے بارش بھی برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغ لگا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں چلا دے گا۔ تمام مسائل کا حل توبہ و استغفار ہے۔ گناہوں سے توبہ کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کا معمول بنا لو، تمام مسائل اللہ حل فرما دیں گے۔ کتنے عمدہ، بہترین، اچھے طریقے سے اللہ کے نبی نے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم اڑ گئی اپنے بات پر، آپس میں کہنے لگے، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔ کہنے لگے نوح کی باتوں میں نہ آنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، بلکہ ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا، ان سے وابستہ رہنا، ان سے جڑے رہنا جن کو ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ تھے نام ان اولیاء کے، اللہ کے نیک بندوں کے جن کے انہوں نے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ نوح علیہ السلام، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 کیا ہیں؟ اسماء رجالا صالحین، یہ اللہ کے نیک بندوں کے نام تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بت ایسے ہی وہ پتھر گھاڑ کر رکھ لیتے، نہیں، وہ بت اللہ کے نیک بندوں کے بنا کر رکھتے تھے، در پردہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے اور ان کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرتے، یا اللہ کو پکارتے وقت درمیان میں ان کا واسطہ یا وسیلہ ڈالتے۔
تو اسی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن قوم کے لوگوں نے کہا اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے کہنے پہ ان کو نہ چھوڑنا، یہ جو کہتا ہے اس کو کہنے دو۔ تو اب سیدنا نوح علیہ السلام کی مخالفت شروع ہوئی، زبانیں بھی استعمال کی ان کے خلاف، ہاتھ بھی استعمال کیے، اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام توحید کے بیان کے جرم میں اپنی قوم سے کم و بیش 950 سال تک تکلیفیں اٹھاتے رہے، ماریں کھاتے رہے، کئی دفعہ آتے ہیں حملہ کرتے ہیں، جسم پہ تشدد کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، مار مار کر بے ہوش کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آ کر اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو ہوش دلاتے، ان کو اٹھا کر بٹھاتے اور ان کو تسلی دیتے اور ان کو صبر و تحمل کی تلقین کرتے۔ جب ہوش میں آتے اپنے رب کی بارگاہ میں فرماتے اور رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے اللہ میں کمزور ہوں، میں مغلوب ہوں، میں اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ تو میری مدد کر۔ نبی نے مدد کے لیے کسے پکارا؟ اللہ کو۔ وہی مددگار ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آ گئی، حکم آیا اے میرے نبی نوح علیہ السلام اب ایک کشتی بنانا شروع کر دے۔ اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے ہیں اور قوم کے لوگ پاس سے گزر رہے ہیں، مزاح کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے نوح پانی تو ہے نہیں، یہاں دریا موجود نہیں، اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، کشتی چلائے گا کدھر؟ فرمانے لگے جو تم سے مذاق ہو سکتا ہے کر لو، ان قریب وقت آنے والا ہے، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ کشتی تیار ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام اپنی اس کشتی میں ہر جاندار چیز کا ایک ایک جوڑا بٹھا لے اور اپنے ماننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو بھی بٹھا لے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بٹھا لے، لیکن جو ایمان نہیں لایا اسے نہ بٹھانا۔ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ فرمایا اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، چند آدمی اسلام لائے، اور احادیث میں آتا ہے ان کی تعداد صرف اور صرف 80 تھی۔ 950 سال کی محنت کوشش کاوش کے نتیجہ میں صرف اور صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے۔ فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکم سے زمین سے چشمے ابلنے شروع ہو گئے، آسمان کے ہم نے دروازے کھول دیے،
پانی آسمان سے بھی برس رہا ہے، زمین سے بھی نکل رہا ہے، پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اور وہ کشتی پہاڑ کی طرح تیر رہی ہے۔ اسی طرح تیرتے تیرتے ایک ٹیلے پہ پیغمبر کا بیٹا کھڑا ہے جو نافرمان تھا، کفار سے دوستیاں لگانے والا۔ نبی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، کفار کے ساتھ مل کر غرق نہ ہو جانا، آجا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ وہ بد نصیب، بد قسمت، بدبخت بیٹا کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ کشتی میں نہیں آؤں گا، میں اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا، پانی کتنا ایک اونچا چلا جائے گا۔ فرمانے لگے، آج کے دن اللہ کے عذاب سے نہ کوئی پہاڑ بچا سکتا ہے نہ کوئی اور چیز۔ اللہ فرماتے ہیں سارے لوگ نافرمان، جن میں پیغمبر نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی اور ان کا سکا بیٹا بھی، وہ بھی غرق ہو گئے، بچے وہی جو کشتی میں سوار تھے۔ ایمان والے بچ گئے، باقی سب ڈوب گئے۔ پھر ہم نے حکم دیا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے حکم دیا، اے زمین اپنے پانی کو اپنے اندر جذب کر لے، اے آسمان اب پانی برسانا بند کر دے۔ زمین بھی اللہ کے حکم کے تابع اور آسمان بھی اللہ کے حکم کے تابع فرمان ہے، لیکن یہ بد نصیب انسان ہے جو اپنے رب کی مانتا نہیں۔ اتنی بڑی زمین اللہ کے حکم کی پابند، فوراً پانی اپنے اندر جذب کر لیا، آسمان نے پانی روک لیا، کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پہ، کشتی والے باہر آ گئے، اپنی اپنی منزل پہ پہنچے۔ اب پیغمبر دیکھتے ہیں بیٹے 4 تھے، جن میں سے 3 نظر آ رہے ہیں، چوتھا نظر نہیں آ رہا۔ دل پہ چوٹ لگی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے میرے اللہ، میرا بیٹا میرے اہل میں سے، تیرا وعدہ تھا میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، تیرا وعدہ ہے بھی سچا کیونکہ تو احکم الحاکمین ہے۔ جواب ملا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے میرے نبی نوح علیہ السلام، اگرچہ بیٹا تیرا تھا لیکن تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کام اچھے نہیں تھے، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس لیے وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ اب کے بعد میرے سامنے اس کی بات بھی نہ کرنا۔ پیغمبر کا بیٹا نافرمان ہو، بیوی نافرمان ہو، باپ نافرمان ہو، اس کے لیے موافق نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے یہ حالات واقعات ایسے ہی نہیں بیان کر دے، بیان کرنے کا مقصد ہے ہم عبرت حاصل کریں، بات کو سمجھیں اور اپنے اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔